اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد علی پاک ہے، آپ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی خود دین اسلام کو پسند فرماتی ہے، اور میرے ہاں مقبول ترین دین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہوا دین دین اسلام ہے۔ میرے بھائیو، دین اسلام 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 یہ قربانیوں سے ہمارے پاس آیا ہوا، اس کے لیے بڑی بڑی تکالیف صحابہ کرام نے برداشت کی ہے، بلکہ صحابہ کرام کیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو وہ تکلیف سے گزرنا پڑا کہ آپ نے فرمایا کہ جو تکلیف مجھے دین کے لیے دی گئی، مجھ سے پہلے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک اتنی نبی پر کسی نبی پر تکلیف نہیں آئی جتنی مجھ پر آئی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اس تکلیف کا آپ اندازہ لگائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے میدان میں گئے ہیں، جب طائف کے میدان میں گئے ہیں تو اللہ کے نبی کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ہاتھوں میں پتھر دے کر اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیے کہ اللہ کے نبی کو پتھر مارو۔ پھر وہ بچے بھی اوباش بچے تھے، ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کون ہے کون، ان کے بڑوں کو پتا تھا۔ اب اللہ کے نبی آگے جا رہے ہیں، یہ بچے پتھر مار رہے ہیں، اور خود اس قبیلے کے بڑے بڑے جوان جو تھے وہ اللہ کے نبی کے پیچھے بھاگتے تھے۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک ایک میل بھگا کر جب اللہ کے نبی تھک ہاک کر بیٹھ جاتے تھے تو اللہ کے نبی کے بغلوں میں ہاتھ دے کر اٹھا دیتے اور پھر پتھر مارتے تھے۔ پھر جب اللہ کے نبی تھوڑا سا سفر کرتے پھر بیٹھ جاتے تھکاوٹ کی وجہ سے، پھر اللہ کے نبی کے بغلوں میں انگوٹھے دے کر تکلیف کی وجہ سے کھڑے کر دیتے۔ اور پھر جب آپ واپس آئے تو آپ کی بیٹی نے جب آپ کا خون صاف کرنا چاہا، آپ کے چہرے اقدس پر وہ خون جمع ہوا تھا، آپ کے پاؤں مبارک سے جب جوتا اتارنے لگے تو جوتا آپ کے خون مبارک کے ساتھ جمع ہوا تھا، جم چکا تھا۔ تو آپ کو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بد دعا فرما دیجیے، بد دعا کر دیں ان لوگوں کے خلاف۔ آپ نے فرمایا نہیں، شاید انہی میں سے انہی قوم میں سے کوئی آگے نسل آ کر مسلمان ہو جائے، میں بد دعا نہیں کرتا، میں رحمت للعالمین ہوں، میں رحمت والا نبی ہوں۔ اب دیکھیں دین اسلام قربانیوں سے آیا ہے۔ پھر آگے جا کر آپ قربانی دیکھیں کہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے اور برحق نبی ہے، تو پھر انہوں نے بھی وہ کر کے دکھایا کہ پوری دنیا اور اس وقت کے جو کافر تھے ان کو ہار منانے پر وہ قاصر ہو چکے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اونچی اونچی آواز سے عہد کیا کرتے تھے کہ بھئی اللہ ایک ہے اور رسول اللہ آخری نبی ہے۔ میرا عقیدہ یہ بن چکا ہے، بس اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں مانتا۔ امیہ بن خلف حضرت بلال کو 100 کوڑے مار کے خود تھک جایا کرتا تھا، اور اللہ کے نبی کی اس عاشق سے جب پوچھا کرتے تھے نا تو ایک ہی آواز آتی تھی کہ عہد اللہ ایک ہے اور رسول اللہ بس آخری نبی ہے۔ یہاں تک کہ جب آزاد ہو کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کی نبی کو جب اپنی کمر دکھائی تو یقین مانے سرکار دو عالم رو پڑے، وہ کمر دیکھ کر رو پڑے۔ کمر میں جریاں پڑ چکی تھی، جریاں ٹوئے پڑ چکے تھے، اور آپ کی کمر کے پیچھے تھا ہی کچھ نہیں، صرف کالے نشان پڑ چکے تھے، کالے نشان سیاہ ہو چکے تھے۔ کس وجہ سے؟ گرمی کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے۔ مگر دین اسلام کے لیے قربانی دی ان لوگوں نے۔ پھر وہ قربانی بھی ایسی کہ جو دین اسلام کے لیے قربانی دیتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس کو انعام بھی بہت بڑا دیتے ہیں، بہت بڑا انعام دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو اپنا موزن ٹھہرایا، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مکہ کی چھت پر کھڑا کیا، اذان دلوائی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، آپ پردہ فرما ہوئے، تو حضرت بلال ملک شام چلے گئے تھے۔ کچھ وقت گزرا، اللہ کے نبی حضرت بلال کے خواب میں اور کہا کہ اے بلال تو ہمارے شہر واپس کیوں نہیں آتا؟ یہ اعزاز، پھر یہ اعزاز دیا کہ قیامت کے دن میرے دائیں طرف سے ابو بکر، بائیں طرف سے عمر، اور میرے پاؤں کی طرف سے حضرت بلال اٹھایا جائے گا، اور جب بلال اٹھے گا تو اذان کہتا وہ اٹھے گا، ٹھیک ہے، اذان کہتا وہ اٹھے گا، کیونکہ دین کے لیے قربانی دی ہے۔ جو بندہ دین کے لیے قربانی دی، اب دیکھیں محشر کا میدان ہوگا، محشر کا اللہ کے نبی کو اٹھایا جائے گا، ابو بکر کو اٹھایا جائے گا، عمر کو اٹھایا جائے گا۔ جب پاؤں کی طرف سے اٹھے گا تو حضرت بلال کے کانوں میں انگلیاں ہوں گی اور اللہ اکبر کی صدا کہیں گے، اس صدا کی وجہ سے جتنے بھی مرے لوگ ہیں وہ سارے زندہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اعزاز ہے۔ پوچھا جائے گا یہ کون ہے، پوچھا جائے گا یہ کون ہے، کہا جائے گا یہ اللہ کے رسول کا موزن ہے۔
یہ اللہ کے رسول کا موزن ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر اعزاز یہ ہے، بڑھ کر اعزاز یہ ہے، آج اگر ملک کا وزیر اعظم، ملک کا وزیر اعلیٰ آئے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ آگے آگے ہوتے ہیں، آگے آگے ہوتے ہیں. یار ہم اس کو چائے پیش کریں، ہم اس کو پانی پیش کریں، ہم اس کو جوتا سیدھا کریں، اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. ہم اس کے ساتھ تصویریں لیتے ہیں، پھر لوگوں کو دکھاتے ہیں. پھر سب سے بڑا اعزاز حضرت بلال کو یہ حاصل ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے جاؤ اے نبی آپ جنت میں چلے جاؤ، تو اللہ کے نبی اونٹنی پر بیٹھے ہوں گے اور اس اونٹنی کی نکیر حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی. سب سے پہلے حضرت بلال جنت میں جائیں گے، اس کے بعد رسول اللہ جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ اعزاز ہے، اعزاز صرف قربانی کی وجہ سے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمیں بھی اس دین کے لیے قربانی دینی پڑے گی. ٹھیک ہے، بغیر قربانی کی دین کبھی زندہ نہیں ہوا، بغیر قربانی کے کبھی دین قائم و دائم نہیں ہوا، بغیر قربانی کے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع نہیں ہوا. قربانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی گردنیں کٹوا دیں، قربانی سے یہ مراد نہیں کہ آپ کسی کو قتل کر دیں. قربانی سے یہ مراد ہے کہ پہلے ہم اپنے 5 فٹ یا 6 فٹ کے وجود پر پہلے ہم تو دین نافذ کریں. بھائی 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو میری آنکھوں کو ٹھنڈک دینا چاہے، میری آنکھوں کو راحت دینا چاہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھا کرے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ضروری کام ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے. کہ 5 وقت کی نماز اپنے کاروبار کو چھوڑے، اپنی دیگر چیزوں کو چھوڑے، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں اس کو چھوڑ کر آپ نماز پڑھنے جا کر تو دیکھیں لطف آتا ہے کہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، میں ایک بات پہ سوچ رہا تھا، قرآن مجید فرقان حمید میں لکھا ہوا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب مت جانا، وانتم سکارا، اس حالت میں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اب قرآن نے منع کیا ہوا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے، آپ نے مسجد میں نہیں جانا، آپ نے بیت اللہ میں نہیں جانا، آپ نے مدینہ منورہ میں نہیں جانا ہے اس حالت میں کہ جب آپ نشے کی حالت میں ہو، آپ نے بالکل نہیں جانا. اچھا، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ نماز میں جاتا ہے نا تو بندے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرے الفاظ کیا ہیں. ٹھیک ہے، اب الحمد پڑھ رہا ہے، للہ پڑھ رہا ہے، وللظالین پڑھ رہا ہے، کون سی صورت پڑھ رہا ہے، یعنی کہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کے قریب نہیں جانا جب تم ہوش میں ہو. اچھا، اس بات کو آپ ذرا اس سائڈ پہ رکھیں، پھر دوسری بات کی طرف آئیں. کہتے ہیں کہ جب آپ کے الفاظ آپ کو نہ پتہ چلے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی جب تک آپ کو پتہ نہ چلے کہ میرے الفاظ کیا ہیں. اچھا، آج اگر دیکھو ہم شراب نہیں پیتے، ہم نشے کی حالت میں نہیں جاتے، مگر ہماری ہو بہو حالت جو ہوتی ہے وہ شرابیوں والی ہوتی ہے. کیوں؟ کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہم کیا کہہ رہے ہیں. بھاری میری بات سمجھ میں، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں. بس ہم نے ایک عادت، ایک فارمیلٹی ہم نے پوری کرنی ہوتی ہے. ہم نے کہنا 4 تکبیر، اللہ اکبر. سوچ ہماری کہاں پر ہے، دھیان ہمارا کہاں پر ہے، آنکھیں ہمارے، کان ہمارے کہیں پر ہیں، مگر وہ الفاظ کیا ہو رہے ہیں؟ رٹے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، رٹے جا رہے ہیں. اسی چیز سے تو قرآن منع کرتا ہے کہ تب تک نماز نہیں جانا جب تک آپ کو اپنے الفاظ کا نہ پتا ہو. اگر الفاظ پر آپ کی کنٹرول ہوگی، دسترس ہوگی، تب آپ نے جا کے نماز پڑھنی، ورنہ نماز پڑھنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں. یہ تو آپ کمپیوٹر ہے، کسی ابھی میٹرو ٹرین میں جگہ یہ جہازوں میں لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کمپیوٹر بول رہا ہوتا ہے، آپ کو ساتھ ساتھ آپ کی رہنمائی کرتا ہے. تو یہ کمپیوٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ کمپیوٹر کو سکھلایا گیا آپ نے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. اس کے پیچھے کوئی شخصیت نہیں ہوتی، بس ایک ٹیکنالوجی اس کے ذریعے سے یہ آواز ریکارڈنگ کی گئی ہے لوگوں کو سنانے کے لیے. اگر ہم بھی اسی طرح کی نماز پڑھیں تو ہماری نماز کیا ہے؟ بے جان، بالکل بے جان نماز ہے. سب سے پہلے نماز پڑھنی شروع کرنی سب نے، اور جاندار نماز پڑھنی شروع کرنی. وہ جاندار نماز کیسی ہوگی؟ کہ ہمارے ایک ایک لفظ پر دھیان ہو. ہم پڑھ رہے نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کون سا لفظ ادا کر رہے ہیں. الفاظ پر ہمارا پورا کا پورا جو ہے نا دھیان ہو. اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ اپنی نماز میں دھیان پیدا کرنا چاہتے ہیں نا تو نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لو. ترجمے کے ساتھ جب آپ پڑھ لو گے نا، جب آپ الفاظ پڑھتے جاؤ گے نا الحمدللہ رب العالمین، آپ کے ذہن میں ترجمہ آئے گا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن رحیم، جو نہایت مہربان رحیم کرم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، روز جزا سزا کا مالک ہے. یعنی کہ ترجمہ آپ پڑھتے جاؤ گے، ساتھ ساتھ وہ ملتا جائے گا، ساتھ ساتھ ملتا جائے گا. ایک دوسری بات یہ کرنی ہے کہ سب نے، تمام کے تمام جتنے بھی میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اپنے گھروں پر، اپنی دکان، اپنی موٹر سائیکل، ٹھیک ہے نا، آپ نے ایک لفظ ضرور لکھنا ہے، یا تاجدار ختم نبوت یا ختم نبوت. یہ لفظ آپ نے ضرور لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ آنے والے کو پتہ چلے، آپ سے کوئی پوچھے کہ یار اس لفظ کا مطلب کیا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں، یقین کرو، مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، مگر اللہ کی قسم ان کو یہ نہیں پتا کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے. ٹھیک ہے،
کیا اللہ کے نبی کے بعد کوئی آخر نبی اور کسی نبی نے آنا ہے یا نہیں آنا؟ نہیں پتا کسی کو. مگر جب آپ ایک لفظ ایک ٹائٹل آپ لکھیں گے نا, جب کسی بندے کو نہیں سمجھ آتا نا تو پوچھتے ہیں. ہم جب گاڑی میں جا رہے تھے, کہیں جاتے نا, تو کوئی ٹائٹل لکھا ہو تو ہمارے ساتھ کوئی دوست بیٹھا ہو, کوئی بھائی بیٹھا ہو, اسے ضرور پوچھتے ہیں یار اس کا مطلب کیا ہے. تو پھر وہ مطلب ہمیں سمجھاتا ہے. یہ عشق کا آپ نے ثبوت دینا ہے کہ اپنے گھر پر, اپنی موٹر سائیکل پر, ٹھیک ہے, جہاں پر بھی آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو وہاں پر آپ نے یہ لفظ ضرور لکھنا ہے. لفظ کیا لکھنا ہے آپ نے؟ تاجدار ختم نبوت. بس یہ کام آپ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اس پہ کوئی بھی اتنا بڑا خرچہ نہیں لگے گا, کوئی بھی اتنا بڑا. آپ ایک معمولی سا تھوڑا سا رنگ اٹھا کر دیکھیں. سارے الحمدللہ سارے بڑے اسکول تو پڑھے نا, ٹھیک ہے نا. آپ جب تاجدار ختم نبوت لکھیں گے نا, اللہ کی قسم آپ کی رائٹنگ اچھی نہ بھی ہو تو اچھی لگے گی, کیونکہ وہ لفظ ہی پیارا ہے. ٹھیک ہے, وہ لفظ ہی بڑا پیارا ہے. اپنی موٹر سائیکلوں پر لکھوائیں. اب دیکھو نا, کسی نے لکھا یا علی مدد لکھا ہوتا ہے, کسی نے علی مولا لکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کسی نے کیا لکھا ہوتا ہے, کسی نے کیا لکھا ہوتا ہے. ہر ایک آدمی کی اپنی اپنی عقیدت ہے, ہر ایک آدمی. ٹھیک ہے, ہم نے یہ لفظ لکھنا ہے تاجدار ختم نبوت, تاکہ دور سے نظر آئے, ہم چہروں سے نہ پہچانا جائے, صورت سے نہ پہچانے جائے, مگر کم سے کم اس ٹائٹل سے پہچانا جائے کہ یار اس بندے کے ساتھ قادیانی کے بارے میں بات نہیں کرنی, ورنہ مارے گا یہ بندہ. ٹھیک ہے نا, ورنہ یہ بندہ بڑا پھینٹے گا, کیونکہ اس کو پہلے پتا ہے. تو جب آپ یہ لفظ لکھیں گے نا, اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آدھوں کو تو ویسے موت آ جائے گی. ٹھیک ہے, آدھے ویسے آپ کے قریب نہیں لگیں گے, کیونکہ ان کو پتہ چل جائے گا یار یہاں پر کیا ہم نے کام کرنا. یہاں پر تو سب کے ٹائٹل لکھا ہوا ختم نبوت, ختم نبوت, ان کو تو پتہ ہے. تو جب آپ یہ کام کریں گے نا انشاءاللہ, آپ کی اس تحریر سے سمجھو کہ آپ نے آدھے علاقے کو تبلیغ کر دی. اور تبلیغ کیا کہ کل قیامت کے دن اگر آپ فوت بھی ہو جاؤ گے نا, تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ختم نبوت کا کام کیا کہ نہیں کیا. کیوں کہ آپ سے جتنا ہو سکا آپ نے جب لفظ ختم نبوت لکھ دیا نا, اس بات کی علامت ہے, اس بات کی علامت ہے کہ دیکھیں میں اس چیز کی دعوت دے رہا ہوں آپ کو. اور لکھنے کا مقصد ہی یہی بن جاتا ہے کہ میں دعوت. اب دیکھیں ایک بندہ دکان پہ لکھتا ہے, اب یہ منظور بھائی یہ مسعود آٹو اسپیئر پارٹس لکھا ہوا, اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹائٹل لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں, ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے. اب وہ بار بار اعلان تھوڑی کرنا کہ صبح شام وہاں پہ کھڑے ہو کے بھائی نہیں, اعلان نہیں, اعلان سب سے بڑا اعلان ہے کہ جو ہم نے لکھ دیا یہ ہمارا اعلان ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ کا اعلان ہے اب آپ خاموش رہے, آپ کا کام ہوتا رہے گا. اب وہاں سے کوئی ایک آدمی گزرے گا نا جس کو نہیں پتا کہ یہ بائک والی دکان ہے یا نہیں ہے, تو جب وہ ٹائٹل پڑھے گا نا تو وہ 7 نمبر میں لائے گا, یار بھائی ذرا باہر آنا, میری بائک خراب ہے. سمجھ آئی میری بات؟ اسی طرح جب آپ ختم نبوت کا ٹائٹل لکھیں گے نا, ختم نبوت کا ٹائٹل لکھیں, سمجھے کہ آپ سو رہے ہیں, آپ تبلیغ کر رہے ہیں, آپ اپنے کام میں مصروف ہے, آپ تبلیغ کر رہے ہیں, آپ سفر میں, آپ حضر میں, آپ پشاور ہیں, آپ فلاں جگہ پہ, جہاں مرضی ہو, جب تک آپ کی تحریر لکھے گی آپ سمجھو کہ آپ کا قلم, آپ کے ہاتھ وہ کیا کر رہے ہیں, ختم نبوت کی تبلیغ کر رہے ہیں. ثواب ملتا جائے گا. جب لفظ ختم نبوت لکھو گے نا, اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھو گے. روایات میں آتا ہے کہ جب تک یہ لفظ لکھا رہے گا, کوئی پڑھتا رہے گا, کوئی دیکھتا رہے گا, اس آدمی کے نام مال میں آٹومیٹکلی نیکیاں آتی رہیں گی. ٹھیک ہے, بس یہ کام آپ نے کرنا. وعدہ انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین. الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ختم نبوت کی پہرے کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اللہ ہمیں اٹھنے بیٹھنے کی, اپنے جان مال وقف کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جتنے بھی میرے یہاں پر بھائی بیٹھے ہیں اللہ, میرے دوست بیٹھے ہیں اللہ, ان سب کے گھروں میں برکت عطا فرما. الہ العالمین اگر ان کے گھر میں کوئی پریشانی ہو یا ان کی پریشانی دور فرما. ان کے گھروں میں اگر کوئی مصیبتیں ہوں یا اللہ مصیبتیں دور فرما. الہ العالمین اگر کوئی کاروبار کے حوالے سے پریشان ہو یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما. الہ العالمین اگر کوئی رشتوں کے حوالے سے پریشان ہو, بچہ بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے, الہ العالمین سب کی پریشانیاں دور فرما, سب کی پریشانی دور فرما. الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا عاشق بننے اور بنانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین دل کے ساتھ یا اللہ ختم نبوت کی پہرے داری کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو ہم نے ٹائٹل دیا یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جگہ جگہ اس تحریر کو لکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین برحمتک.